موجودہ جو یہ بارشوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں بھی شہباز شریف صاحب تھے، وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے پانی میں اتر جاتے تھے. یہ ہمارے ہاں سیاست میں ایسے انداز دیکھے جاتے رہے ہیں، لیکن سیوریج کا نظام جو ہے اس پہ بھی ایک توجہ طلب ہونا چاہیے معاملہ کہ اگر بڑے بڑے شہر بستے چلے گئے، آبادیاں پھیلتی چلی گئیں، نہ ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام بن سکا کہ پانی کی نکاسی کا بہترین نظام کیا جا سکتا. لیکن محض سیاست کرنا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا، یہ رویہ ٹھیک ہے یا ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب موقع دینے کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سنتے تھے نا، کہ پڑھتے تھے کہ وہ ایک بچہ اسکول میں آنے سے دیر ہو گیا تو اس سے پوچھا کہ تو اسکول وجہ پوچھی تو اس نے کہا جی بارش تھی، اور جب میں ایک قدم آگے بڑھاتا تھا تو 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا. پھر پوچھا گیا پھر آپ آئے کیسے؟ وہ نے کہا پھر میں الٹا چلنا شروع کر دیا. پاکستان کا نظام جو ہے نا، بس کیا کیا جائے جی، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ سارے رونا دھونا کر لیں، چاہے پیپلز پارٹی جو ہے نون لیگ کے بارے میں سینہ خوبی کرے، نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بارے میں کرے، تحریک انصاف باقی پارٹی میں کرے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب کو موقع ملا ہے. اور بتایا جاتا ملا ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی جو موقع تھا اس میں جس کرو فر کے ساتھ تھا، مطلب کہ کسی جگہ پہ کسی ایک دور میں شہباز شریف کو تھوڑا سا مارجن دیتا ہوں کہ انہوں نے غیر معمولی کام کیے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ نظام جو ملک کا ہوتا ہے وہ سب کو عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو پاکستان میں نے 60s میں دیکھا، جیسے میں جوان ہو رہا تھا، میں لڑکپن سے جوانی کی طرف جا رہا تھا، جوانی سے نوجوانی سے جوانی کی طرف آیا، وہ پاکستان اب کہاں پہ ہے؟ مجھے اس کے ایک ہی چیز یاد ہے، وہاں پہ ہر چیز کی پابندی ہوتی تھی، یہ سارے بادشاہ ان سے بھی نبردبا ہو لیا کرتے تھے، اوپن سیوریج تھے لیکن کہیں کوئی بلاکیج نہیں ہوتا تھا. اب بادشاہ جو ہے وہ ایک اپنے تہلکہ مچا رہی ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے سب اچھے کی رپورٹ دے گی، اپنی اچھی فلمیں بنا کے وہ آپ کو بھیج دے گی، اور باقی لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن جو آپس کے اندر جو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ بھی جاری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اسحاق رانا صاحب، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہمارا مقدر ہے یا کوئی جو ہے کوئی واضح اور ٹھوس پالیسیاں اپنائی جائیں گی جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہوں؟ عوام بھی ایسے نعرے جو ہے ان کے لیے بڑے دلکش ہوتے ہیں، جب لیڈر جو ہے کبھی سندھ کو للکار رہا ہوتا ہے، سندھ والے پنجاب کو للکار رہے ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت دوسرے پہ کہتی ہے جناب اس نے ملک تباہ کر دیا، دوسری جماعت کہتی ہے نہیں جی ہماری حکومت میں نہیں، یہ ماضی کی حکومت نے تباہ کیا. یہ سیاسی نعرے سن کے ہم آگے بڑھتے رہیں گے؟ چیز تو پازیٹیو ہے. جب ہمارے درمیان یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ جی لاہور خوبصورت ہے یا کراچی خوبصورت ہے، یہ تو میچ ہے اوپر. آپ کیا کہتے ہیں، بجائے دعووں کے آپ کراچی کو خوبصورت بنا دیں تو ختم ہو جائے گی یہ لڑائی. یہ تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ایک وہ ہے کہ اگر آپ ترقی کے اوپر ایک دوسرے کو چیلنج کریں یا مقابلہ کریں تو یہ تو بہت ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن ہاں پوائنٹ سکورنگ کی جہاں تک بات ہے نا، وہاں پہ آ کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی عوام سے مخلص نہیں ہے، سب ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے نا اس کو لے کے چلے. مثال کے طور پہ محترمہ مریم صاحبہ پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تو جاپان میں تھی، اب جب پنجاب بارش سے ڈوبا ہے تو وہ کشمیر میں ہے. تو اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون عوام کے ساتھ کتنا سنجیدہ ہے. اور اگر یہ کوئی کہے کہ جی وہ وہاں سے بیٹھ کے مانیٹر کر لیں گے تو وہ تو واشنگٹن بھی پاکستان کو پورے کو مانیٹر کر لیتا، تو پھر واشنگٹن کو تو نہیں نا حکومت دے دینی ہم نے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بالکل سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف بوٹ پہن کر پانی میں اتر جاتے تھے. سوال یہ کہ پانی کیوں نہیں اترتا ہے. ایک تو ہم نے اپنے شہروں کو کنکریٹ کا بنا دیا. جس کو ٹھیک ہے دور کے حفیظ بھائی بات کر رہے ہیں، لاہور یا پنجاب کنکریٹ کا نہیں تھا، مٹی تھی، مٹی جذب کرتی تھی، مٹی پانی کو سک کر لیتی تھی. اب جب پورا شہر ہی کنکریٹ کا بن گیا تو پانی کہاں جائے؟ اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اب وہ ہم نے پلان نہیں کیا. میں نے سنا تھا کہ جی کلمہ چوک پہ اور کچھ جگہوں کے اوپر ہم انڈر گراؤنڈ وہ بنا رہے ہیں پانی کے ریزروز، تو وہ کہاں ہیں جس کا بڑا شور مچا تھا کہ وہ بارش کا پانی اس میں چلا جائے گا اور وہ سٹور ہو جائے گا پھر استعمال ہوگا.
تو میرا خیال ہے کہ دعووں اور نعروں اور لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے بیوقوف بنانے کے بجائے اگر ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران سنجیدگی سے مسائل کو سمجھیں تو یہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے. پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے. امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک میں کھڑا ہو جاتا ہے، کون سی بات ہے، لیکن پانی اتر جاتا ہے. اب لاہور کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے اور وہ لوگ فریاد کر رہے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا ان کی. حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ بڑھتی آبادی بھی ایک بڑا چیلنج ہے. پھر بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے آپ کو انفراسٹرکچر ہمیں بہتر کرنا تھا وہ بھی ہم نہیں کر پائے. یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ ملک صاحب، میں نے کوئی میرا خیال ہے کم و بیش 12-13 سال پہلے کالم لکھا، 1-2-3 اچھا میرا عہد جوانی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں میں نے صرف یہ بتایا، اس میں لکھا، اور آج میں اس کے اوپر قائم دائم ہوں کہ ہر پاکستان بننے کے ہر 5 سال بعد ہمارے مسائل پیدا ہوئے. صرف میں بات کروں، باقی مسائل کو چھوڑے اور وہ پہلے موجود ہوئے، ان کا حل آیا نہیں، نئے پیدا ہو گئے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ ختم نہیں تو نئے پیدا ہو گئے. اب اتنے اکومولیٹڈ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک پورا 25 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اندر جب سیوک سینس ہے ہی نہیں، شاپر پھینکیں تو آپ دیکھیں کہ پورے 25 کروڑ لوگ اس پہ ان کا ایک ہے کہ جہاں پہ گند ہے پھینک دو، شاپر پھینک دو، سینیٹری نیپکن پھینک دو، جو چیز آئے پھینک دو. اس کے بعد سیویج سسٹم چاہے آپ 6 انچ کی بجائے آپ 16 انچ کی پائپ لگا دیں، یا 16 انچ کی بجائے آپ یا 60 انچ کی لگا دیں، لیکن یہ آپ کے سیویج کے اندر سے جب آبسٹرکشن آتی ہیں. اب یہ ساری چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے کسی زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. کسی زمانے میں یہاں پہ ہمیں میرے بچپن میں کاغذ کے لفافے کے اندر چیز ملتی تھی، وہ پیرشیبل تھا. کاغذ جب زمین میں ڈالتا تھا تو تھوڑی 2-4 دن بعد زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا تھا. اب جو پلاسٹک ہے وہ پیرشیبل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر ایک 3 لین کی روڈ ہے، ذرا پھاٹک پہ جو ہے 2-3 لین کی روڈ ہے، جیسے ہی پھاٹک بند ہوتا ہے کوئی بارش ہو جاتی ہے نہر کے اوپر لاہور جیسی سڑکوں میں 3 لینیں جو ہے 7 لین بن جاتی ہیں. اور پھاٹک کے اندر آمنے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کون کر رہے؟ ہر جگہ پہ گند ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر، چاہے حکمران ہے چاہے عوام ہے، وہ کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. آپ ایک ملک کے اندر پھر ایک اور آپ دیکھ لیں جی، باقی چیزوں کو چھوڑیں. دنیا کا کون سا آپ ہی لوگوں نے بہر ملک دیکھے ہوں گے، میں بھی جو ہے حصہ جن کا بہر گزار کیا ہے، کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ جو سڑک بنے وہ بازار بن جاتی ہے، جو بائی پاس بنے بازار بن جاتے ہیں، جو آپ کے جو لنک روڈ ہوتی ہیں، جو آپ آتی ہیں، بڑی ایکسپریس ویز بنتی ہے، پائن ایونیو بنا، شہباز شریف صاحب نے مجھے خود بتایا کہ یہ نان کمرشل روڈ ہوگی. یقین جانے کہ اب وہاں پہ بالکل ایک اور ایم عالم روڈ تیار ہو گئی ہے. اب مجھے ایک روڈ بتا دیں کہ جو کچھ سلیقے سے ڈھنگ سے ہو، پاکستان کے اندر سیدھی بنی ہو. تو جب آپ کے رات میرے تو مجھے سمجھنے کہ آپ ایک آبا ہی جو ہے نا آپ کا بگڑا ہوا ہے، اللہ رحم کرے.